السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وغافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوة جمیعا وهو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جو خالق و مالک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا۔ میں تو اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو صحابت کا منقع حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 صحابہ کرام کو رب کی جنت ملی۔ اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام، جس میں تمام دوست بھائی، نوجوان، بزرگ، ساتھی تشریف فرما ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آج کی ہماری یہ مجلس سجانا، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ الرحمن۔ میرے بعد آپ کے محبوب خطیب شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر علاقہ کی شخصیات تشریف فرما ہیں، اللہ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات، چند معروضات بڑے ہی مختصر وقت کے اندر آپ احباب کے گوش گزار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کر لیجئے۔ میں آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ کے بارے میں چند گزارشات کر دینا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آج کل میرے صحابہ کرام کے بارے میں بربلا تنقید کی جاتی ہے، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم محبت کے دائی ہیں، ہم امن کا پیغام دینے والے ہیں، ہم محبت کا پیغام دینے والے ہیں۔ آؤ سنیے ہماری عقیدت، آؤ سنو ہماری مودت، آؤ سنو
ہمارا پیار ہم بتلا دینا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بولتا ہے تو صدیق کی صداقت پر بولتا ہے، کوئی بولنے والا فاروق کی عدالت پر بولتا ہے، کوئی بولنے والا امیر معاویہ کی سیاست پر بولتا ہے، کوئی بولنے والا سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر بولتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اصحاب پیغمبر کے بارے میں کہا کرتا ہوں وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں کیا۔ آئیے ذرا دیکھیے اللہ اپنے قرآن کے اندر صحابہ کا تذکرہ کس طرح فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی، میں حسن سے راضی، میں حسین سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور دیکھیے اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، ہم جنت میں چلے بھی جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہیں گے آج میں نے تمہیں ایک انعام دینا ہے۔ اللہ جی وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنتیوں آج کے بعد میں تمہارے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تمہارے سے خوش ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن صحابہ کرام کی عظمت کے کیا کہنے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو۔ مجھے کہنے دیجئے میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے آخری انعام تیار کیا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ اس امر کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا 1,44,000 صحابہ کا ہے۔ آئیے یہ تو اللہ کا قرآن تھا، کیونکہ قرآن تو صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ قرآن کہیں کہے گا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آج تجھے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ اکرام کی عظمت سنانے لگا ہوں۔ کون سی زبان ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوبہ کا اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں 7 ستمبر کا دن گزرا ہے، 7 ستمبر 1974 کے اندر مرزا قادیانی کو اور اس کے ہم نوا کو کافر قرار دیا گیا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے چلا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے کہ میرے آقا کی ذات آخری ہے، میرے آقا کی بات آخری ہے، میرے آقا کی شریعت آخری ہے، میرے آقا کی امت آخری ہے۔ مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ اپنے انداز کے اندر بڑی پیارے انداز سے فرمایا کرتے
تھے نہ کوئی ہمارے رب کا شریک، اسی طرح نہ کوئی ہمارے رب کی ذات کا شریک، اسی طرح نہ کوئی ہمارے رب کی صفات کا شریک ہے، اسی طرح نہ کوئی ہمارے محبوب کا شریک، اسی طرح نہ کوئی ہمارے محبوب کی ذات کا شریک ہے، اسی طرح نہ کوئی ہمارے محبوب کی بات کا شریک ہے۔ آئیے سنیے، کیونکہ میرے محبوبہ کا اپنی زبان سے خود اعلان کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا خود فرمایا کرتے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ بہرحال اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے، لیکن آئیے جو میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں تیرے اور میرے محبوبہ کا صحابہ کی عظمت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی، ادھر سے اڑنے والا گرد و غبار، ادھر سے اڑنے والی ڈسٹ میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، اگر کوئی زیادہ سے زیادہ جی لے گا 100 سال جی لے گا۔ آقا فرماتے ہیں وَهُمَا نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ وایا اراؤنڈ 500 سال کا ہے، عمر نوح بھی مل جائے، یہ سارا اراؤنڈ اپنی نیکیوں سے بھر دو، پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سنیے میری محبت، سنیے میری عقیدت، میں یوں کہہ دینا چاہتا ہوں تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکات دینا ایک جانب، تیرا صدقہ خیرات کرنا ایک جانب، تیرے اعمال کرنا ایک جانب، تیری نمازیں ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابہ کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نگاہ سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے۔ کون سا چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اہل زبان بولا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، یہ صحابہ کا مقام ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ دیے گئے وقت کے اوپر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو چھوڑوں گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے نا، صحابہ کرام پر تنقید کیوں کی جاتی ہے، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کیوں کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے عقیدت نہیں کرتے تھے۔ ایک سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، آپ ذوق والے لگتے ہیں، شوق والے لگتے ہیں، محبت والے لگتے ہیں، آپ سے بڑا پیارا سوال کرنا چاہتا ہوں، جو صحابہ نبی پاک کے وضو والے قطرے زمین پر نہ گرنے دیں، آپ کی ذات کو کاپی کریں، آپ کی بات کو کاپی کریں، آپ کے فعل کو کاپی کریں، آپ کے قول کو کاپی کریں، کیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے، ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر کے آئے ہیں۔ جو صحابہ پیارے پیغمبر کے وضو والے قطرے زمین پر نہ گرنے دیں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر کو انہوں نے دیکھا بھی ہو، کہ پیارے پیغمبر اپنے نواسوں سے پیار کرتے نظر آئے، پیارے پیغمبر حسن و
اور حسین کو اپنی زبان کے سواتے نظر آئے، پیارے پیغمبر اپنے کندھوں پر حسن و حسین کو سوار کرتے نظر آئے، پیارے پیغمبر اپنے نواسوں سے اتنا پیار کریں اور صحابہ نبی کے نواسوں سے محبت اور پیار نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عداوت کی بات صرف یہ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر عداوت پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے۔ آئیے دیکھیے، اب میں بتلائے دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ نبی کے اہل بیت سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق صبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون صدیق ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ و جماعت کا اس بات پر اجتماع ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جناب ابو بکر ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے کیا دیکھا، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے اندر کھیل رہے ہیں، بچوں کے اندر کھیل کود رہے ہیں۔ جناب ابو بکر نے جناب حسن کو دیکھا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہے، بڑا پیارا جملہ بولا ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کا بوسہ لینے کے بعد جناب حسن کا بوسہ لیا ہے، سامنے سے شیر خدا فاتح خیبر جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ جناب ابو بکر نے اب پیار کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں اے علی، حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ حضرت علی کے چہرے پر تبسم آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ فرمانے لگے اے ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو، حسن بیٹا میرا ہی ہے، میرے ساتھ شکل نہیں ملتی تو پھر کس کے ساتھ ملتی ہے؟ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے نبی کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے تھے۔ سن جواب سنیے گا، جناب ابو بکر فرماتے علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل اس کے نانے محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیار کا انداز ہے۔ ایک بات سنیے گا، جناب حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ حضرت حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ جناب حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، وہ اس بات کو لے کر کے نا یہاں پر فرمایا کرتے تھے کبھی بھی کوئی ایسا انسان تمہیں نہیں ملے گا کہ دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے، اس کے نام پر اپنے بچوں کے ہر کوئی نام رکھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے۔ جب ہم یہ بات کو پڑھیں گے، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، بولیے صحابہ آپس میں پیار کرنے والے۔ آخری بات اور میری بات ختم ہو گئی ہے، جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے میں نے پوری تقریر کے اندر آپ کو نہیں بلوایا، اب آپ بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ سنیے گا، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے ہیں، کتنے بیٹے؟ بولیں گے تو بات میں، کتنے بیٹے؟ 3۔ ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد نے بھی نکاح کیا، عبد الرحمن نے بھی نکاح کیا۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے قاسم رکھا۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، ان کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، ان کا نام ام فروہ رکھا ہے۔ اب ام فروہ کون ہے؟ جناب ابو بکر کی پڑپوتی ہیں، جناب ابو بکر
کی पड़पोती और जनाब हजरत अली जुल मुर्तजा सब कहे रजी अल्लाह तआला अन्हु के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम मोहम्मद बाकर कौन है? ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम हसन के पोते हैं, जनाब हजरत अली के पड़पोते हैं। जनाब हजरत अली के पड़पोते इमाम मोहम्मद बाकर, जनाब अबू बकर की पड़पोती उम्मे फरवा। इमाम बाकर और उम्मे फरवा का आपस में निकाह हुआ है। अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम जाफर सादिक कहती है। इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम मूसा काज़म कहती है। इमाम मूसा काज़म को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम अली रजा कहती है। इमाम अली रजा को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम तकी कहती है। इमाम तकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम नकी कहती है। इमाम नकी को अल्लाह ने जो बेटा अता किया है दुनिया उसे इमाम हसन अस्करी कहती है। और उनके नजदीक समझिएगा इशारा, उनके नजदीक कहते इमाम महदी का नज़ूल हो चुका है। उनके नजदीक सबसे जो बड़े इमाम है, हमारा ये तो अकीदा है क़ुर्ब क़यामत इमाम महदी आएंगे, लेकिन जो उनके सबसे बड़े इमाम हैं उनका नाम इमाम मोहम्मद महदी है। अगर पूछो सवाल करना है इनका नाम क्या है, नाम मोहम्मद है। और पूछा जाए इनकी कुनियत क्या है तो कुनियत उनकी अबू बकर है। अगर नहीं समझे मैं थोड़ा सा बैक रिवर्स जाना चाहता हूँ। इमाम महदी के अबू का नाम इमाम हसन अस्करी है। इमाम हसन अस्करी के अबू का नाम इमाम नकी है। इमाम नकी के अबू का नाम इमाम तकी है। इमाम तकी के अबू का नाम इमाम अली रजा है। इमाम अली रजा के अबू का नाम इमाम मूसा काज़म है। इमाम मूसा काज़म के अबू का नाम इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक के अबू का नाम इमाम मोहम्मद बाकर है। इमाम मोहम्मद बाकर की बीवी का नाम उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की माँ का नाम अस्मा है। अस्मा के बाप का नाम अब्दुर्रहमान है और अब्दुर्रहमान के बाप का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब हम ये बात पढ़ेंगे तो अल्लाह का कुरान बोलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। सहाबा आपस में प्यार करने वाले। झूठ बोलता है जो ये बात कहे कि सहाबा अहले बैत से प्यार नहीं करते थे, सहाबा नबी के नवासों से प्यार नहीं करते थे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ मेरी अकीदत सहाबा, मेरी पहचान सहाबा, मेरी मवद्दत सहाबा, मेरी शनाख्त सहाबा। अगर दुनिया झूठ बोलती है सिद्दीक सहाबा, अगर दुनिया कुफर पर है फारूक सहाबा, अगर दुनिया बेहया है उस्मान सहाबा, अगर दुनिया डरपोक है हैदर करार सहाबा, नमाजी सहाबा, तहज्जुद गुज़ार सहाबा, मेरा चैन सहाबा, मेरा करार सहाबा। और मुझे कहने दीजिए ले शौक से नाम सहाबा का, करो चर्चा आम सहाबा का। अगर तलब है तुझको जन्नत जाने की तो लो दामन थाम सहाबा का। अल्लाह हमें सहाबा किराम और अहले बैत की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने फिर कभी मौका दिया इंशाअल्लाह आप अहबाब से गुफ्तगू होगी। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।